فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصيح السكوت عليها نحو زيد قائم وقام زيد ويسمى جملة فصل. آپ نے پہلے پڑھی فصل اول، پھر پڑھی فصل اول النحو علم باصول یعرف بها، فصل ثانی الکلمۃ لفظ العبودیہ لمعنی، اب فصل ثالث یہ اسی فصل ہے اور تیسری فصل ہے. الکلام لفظ، کلام کیا ہے؟ اونچی بولو، یہ پہلے یاد رکھنا. کلام کیا ہے؟ کلام کلمہ نہیں ہے. کلمہ تو مفرد معنی کے لیے بتا کیا، تو کلام تو مفرد معنی کے لیے تو نہیں. الکلام لفظ، کلام اور کلمہ بھی کیا ہے؟ لفظ کی دو قسم ہو گئی، ٹھیک ہے. تو لفظ عام ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کلمہ بھی ہے کلام بھی ہے. تو الکلام لفظ، کلام لفظ ہے. تضمن کلمتین، وہ لفظ جو دو کلموں کو شامل ہو. کلام وہ لفظ، یا کہ اس کی صفت بیان ہو گئی. کلام وہ لفظ جو دو کلموں کو بالاسناد، کس کے سبب؟ اسناد کے سبب، یعنی وہ شامل ہونا جو حاصل ہوتا ہے اسناد کے ساتھ. اسناد کے والاسناد، اسناد کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں والاسناد نسبت احدى الکلمتین الى الاخرى، دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا. اسے اگر الاخرى میں آپ نے دیکھا مضاف الیہ کو حذف کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، مضاف کو، یعنی دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کلمے کی طرف کرنا. وہ کدھر کیا؟ بلکہ مصروف کو حذف کیا. کس کو؟ الی الکلمۃ الاخری، الی الکلمہ کا ذکر نہیں کیا. انہیں پتہ پڑھنے والے سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں گے کہ اخرى سے آگے کلمہ ہی ہے، دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا. تو دو کلموں میں سے ایک کلمے کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا، بحیث، اس اعتبار سے، تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ وہ نسبت، تفیدو میں ضمیر کا مرجع کی ضمیر راجع ہے کس کی طرف؟ نسبت کی طرف. تو اس حیثیت سے کہ وہ نسبت فائدہ دے مخاطب کو، فائدۃ تامۃ، پورا فائدہ. کیا دے؟ یصیح السکوت علیہا، اور اس پر خاموش ہونا صحیح ہو. اس پر فائدہ تامہ کہ جس پر خاموش ہونا صحیح ہو. تو دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کلمے کی طرف نسبت کرنا اس حیثیت سے کہ وہ نسبت کیا کرے؟ دو مخاطب کو پورا فائدہ دے جس پر چپ رہنا صحیح ہو، جس پر صحیح ہو. الکلام، کلام کا عام معنی کیا؟ لغت میں کلام کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ. الکلام فی اللغۃ ما یتکلم بہ، کلام لغت میں وہ ہے جو بولا جائے، یعنی جو بولا جاتا ہے وہ کلام ہے. وہ کیا ہے؟ وفی الاصطلاح، اور اصطلاح میں ما قال مصنف، جو مصنف نے کہا الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہو. اب یہ جب کہا لفظ، تو لفظ بھی جنس ہے اور یہ مقصود اور غیر مقصود دونوں کو شامل ہے. اور اس کا کہنا تضمن کلمتین، دو کلموں، تو کلمہ جب کہا دو کلموں کو شامل ہے تو فصل خرج به المهملات والمفردات، تو اس فصل سے مہملات و مفردات نکل کے، کیونکہ کلمہ ایک اور کلمہ بامانہ ہوتا ہے، تو یہاں ایک بھی نہیں کہا بلکہ کہا دو کلمے، تو لہذا بے معنی بھی نکل گیا اور مفرد بھی اس سے نکل گیا. قولہ بالاسناد، جب کہا بالاسناد تو فصل آخر، تو یہ دوسری فصل ہے. خرج بالمرکبات الغیر الکلامیہ، اور اس سے مرکب غیر کلامیہ نکل گئے. مرکب، یہ فصل نے کیا کیا؟ مرکب غیر کلامیہ،
تو غیر کلامی وہ ہیں جس میں نسبت تامہ نہ ہو، جو پورا فائدہ نہ دے، یعنی مرکب ناقص جتنی بھی قسم، مرکب اضافی، مرکب بنائی، مرکب بنا صرف، مرکب عددی، مرکب بیانی، ٹھیک ہے، مرکب تاکیدی، یہ جتنی بھی ہیں یہ ساری ہی نکل گئیں، کیونکہ ان میں اسناد نہیں ہوتا، ان میں کیوں مما لا اسناد فی، کیونکہ اس میں اسناد نہیں ہوتا، کا ترکیب الاضافی جی، جیسے مرکب اضافی، تعدادی، صوتی وغیرہ، کیونکہ یا تو الاسناد فیہا، کیونکہ اس میں اسناد نہیں ہے، تو جس میں اسناد ہوگی وہی کیا ہوگا، فائدہ دے گا تامہ، کیا دے گا۔ ثم المراد بکلمتین، پھر جو کہا کہ دو کلمے ہوں تو مصنف کی اس سے کیا مراد ہے، مصنف کی کہتے ہیں یہ زیادہ عام ہے، یہ چاہے وہ حقیقتاً ہوں اور چاہے وہ حکماً ہوں، کیا ہوں، عام من ان تکون حقیقیتین او حکمیتین، چاہے وہ کلمے حقیقتاً ہوں چاہے اس سے زیادہ عام ہے، نہیں یہ نہیں کہ صرف حقیقی کلموں کو شامل ہے، ٹھیک ہے، زیادہ عام ہے، حقیقی ہوں یا دونوں کو شامل ہے۔ فلا یخرج من تعریف الکلامی، تو بس تعریف کلام سے مثل جسق محمل، جسق محمل نہیں نکلے گا، اس جیسی نہیں، کہتے حکمن ہو یا حقیقت، حالانکہ جسق نہ آپ نے پڑھا ہے یہ بے معنی ہے، یہ بے معنی، تو جب بے معنی ہے تو یہ لفظ ہے، کیا ہے، کلمہ، لیکن یہ کہتے ہیں کہ دو کلمے زیادہ عام ہیں، کیا، چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو، لہذا یہ بھی شامل ہو جائے گا، یہ بھی حقیقتاً تو یہ کلمہ نہیں ہے لیکن حکمن یہ کلمہ ہے، کیا، اس پہ کلمے کا حکم لگا دیا گیا، کلمے کا، اصل صاحب انسان نے کہنا نا کوئی اور حکم لگا دے، کوئی حقیقتاً تو نہیں ہے لیکن حکم لگایا گیا ہے، کیا لگایا گیا، حقیقت ان کی ہو رہی ہے لیکن حکم لگ گیا۔ بعض بچوں کی عزت کرتے ہوئے کہتے ہیں گدھے، وہ سمجھتے ہیں استاد نے گدھا کہہ دیا نا، ان کو تھوڑا پڑھ لو، گدھا نہیں کہا بلکہ گدھے کا حکم لگا دیا، کہ گدھا بیوقوف ہے تو یہ بھی بیوقوف والے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے تو انسان ہی ہے۔ لأنه فی حکم ھذا اللفظ محملون، یعنی یہ جو جاسق و محملون ہے یہ کس کی طویل میں ہے، کہتے ہیں کیونکہ یہ ھذا اللفظ محملون کے حکم میں ہے، کس کے، اب جاسقون کے معنی کی طرف توجہ نہیں بلکہ کہہ رہے ہیں جاسقون یعنی ھذا اللفظ، یہ جو جاسقون ہے یہ لفظ ہے، کیا، محملون، تو اب کلام بن گیا کہ جاسق کو لفظ کے، اس سے لفظ مراد نہیں ہے، معنی کی طرف توجہ، تو لفظ کیا ہوتا ہے، یہ لفظ جو ہے کلمہ، یعنی اللفظ، تو لہذا یہ کلام بن جائے گا، تو ھذا اللفظ محملون کے حکم ہے، کس کے، اسی طرح دیس مقلوب زیدین، دیس فی حکم ھذا اللفظ مقلوب زیدین، یہ جو ہے ھذا اللفظ مقلوب زیدین کے حکم میں ہے، حقیقتاً تو یہ لفظ دیس نہیں، الٹا کیا ہوا ہے زید کو، ٹھیک ہے، جیسے عمر سادہ سر تھلے اوپر کر دو، ٹھیک ہے، الٹا، تو اسی طرح زید کو الٹا کر دیا اور دیس بنا دیا، کیا بنایا، اب دیس لفظ نہیں، کلمہ نہیں، لفظ نہیں، تو اب کیا، اس کو کیسے آپ نے مبتدا بنا لیا، کہتے ہیں یہ ھذا اللفظ، کیا، کس کے حکم میں ہے، ھذا اللفظ، تو ھذا اللفظ مقلوب زیدین، یہ لفظ یعنی یہ دیز لفظ زید کا مقلوب ہے، زید کا بدلا ہوا ہے، تو لہذا یہ کیا بن گیا، مبتدا کلام بھی بن گیا، تو لہذا ہم معنی نہیں لے رہے بلکہ اس کو لفظ کے حکم میں لے رہے ہیں، کس کے، اس لیے کہا دو کلموں کو شامل ہے، یہ زیادہ عام ہے وہ کلمے حقیقتاً ہوں یا حقیقتاً نہ ہوں بلکہ اس پہ کلمے کا حکم لگا دیا جائے، کلمے کا، اب سمجھ آ گئی، اب دیکھو نا وہ دارا باب کے اندر ہوا ضمیر ہے، مانتے ہیں، مانتے کہ نہیں، پڑھتے ہیں، نظر آتی ہے، نہیں نہ آتی، تو حکم لگا دیے، کیا کر دیا، حقیقتاً وہ لفظ تو وہ تھا جو بولا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ بولا جاتا ہے، تو پھر اسے حکم لگا دیا، کیا کیا، حکمن، اس لیے کہتے ہیں کلمہ معنی مفرد دلالت کرتا ہے، وہ کلمہ چاہے حقیقتاً ہو چاہے حکمن ہو چاہے چلو
اس کی سمجھ آ گئی؟ پھر کہتے ہیں اگر تو کہے کہ کلام کی تعریف اپنے افراد کو جامع نہیں، کلام کی تعریف اپنے افراد کو، فَإِن قُلْتَ تَعْرِيفُ الْكَلَامِ لَيْسَ بِجَامِعٍ لِأَفْرَادِهِ، یہ افراد ہی اپنے افراد کے جامع نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے زید قائم کی مثل نکل جاتا ہے۔ زید قائم دو کلمے ہیں نا، یہ کلام ہے نا، اس کی جو مثل ہے وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ نکل۔ کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ لیس ہاہنا لفظ آخر، اس جگہ کوئی دوسرا لفظ ہی نہیں، اس جگہ یہاں تک کہ وہ ان دو کلموں کو شامل ہو۔ ان تک کلام وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو، تو یہ زید قائم دو کلمے ہیں نا، تو ادھر کون سا دوسرا لفظ ہے جو ان کو شامل ہو؟ ہے کوئی؟ تو کلام تو وہ لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو۔ تو کہتے ہیں ایسی جو مسائلے ہیں وہ تو کلام سے نکل گئی، کس سے؟ جو آپ نے تعریف کی ہے اس سے نکل گئی۔ تو کہتے ہیں ہم جواب دیں گے کہ کل واحد من الکلمتین، کلام میں دو کلموں میں سے ہر ایک، کلام میں ہر ایک دوسرے کلموں کو شامل ہے۔ کلام میں زید القائم، زید قائم کو شامل ہے اور قائم زید کو، تو کلام میں سے ہر ایک کلمہ دوسرے کلمے کو شامل ہے، وہ اس کو شامل ہے، وہ اس کو شامل ہے۔ کیسے؟ سمجھ نہیں آئی؟ تو کہتے ہیں جیسے کل جز کو شامل ہے، جیسے کتضمن الکل للجزء، کتضمن الکل للجزء، جیسے کل جز کو، جیسے کہتے ہیں انسان کا تصور، تصور الانسان من حیث المجموع، مجموع کے اعتبار سے انسان کا تصور، جب آپ کا جمعی اعتبار سے تصور کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کے بازو بھی آ جاتے ہیں، آپ کے کان بھی آ جاتے ہیں، آپ کی آنکھ بھی آ جاتی ہے، آپ کا سر بھی آ جاتا ہے، یہ اجزاء ہیں نا آپ کے۔ تو جب انسان کا مجموعی تصور کریں تو اس میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا مطلب؟ پر انسان بھی یہ کل ہے کیا، اور یہ اجزاء کو شامل ہے، یہ پورا ڈھانچہ مجموعی طور پر انسان ہے، ٹھیک ہے؟ ویسے حقیقت تو اس کی ہمارے ناطق ہے اور مجموعی اعتبار سے کہہ رہے ہیں، تو ہاتھ کان بھی اس کے اجزاء ہیں، تو لہذا انسان ان سب کو شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے۔ تو کہتے ہیں متضمن اجزائی، یہ اپنے اجزاء کو شامل ہے، کل یدی والرجلی، جیسے ہاتھ اور پاؤں، ہاتھ اور پاؤں کو یہ شامل ہے۔ وقت البیت، تو اسی طرح گھر، متضمن السقف والجدران، اس طرح گھر جو ہے یہ چھت کو بھی اور دیواروں کو بھی شامل ہے، چھت اور دیواروں کو۔ تو یہ جو ہے نا کلمتین جو کہا زید القائم مثل کے، نکلتا نہیں ہے، ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملا ہوا ہے، تو کل جو اپنے اجزاء کو شامل ہوتا ہے۔ اب آگے جو بات کی کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا دوسری کی طرف، دو کلموں میں سے سواء کانت نسبت الکلمۃ الثانیۃ الی الاولی، چاہے تو دوسرے کلمے کی نسبت پہلے کی طرف ہو، جیسا کہ جملہ اسمیہ میں ہوتا ہے، جیسے زید قائم، یا پھر پہلے کی نسبت دوسرے کی طرف ہو، جیسے جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ میں دوسرے کی نسبت پہلے کی طرف ہوتی ہے، وہ مثنیٰ ہوتا ہے پہلا، اور جملہ فعلیہ میں پہلے کی نسبت دوسری کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ پہلا فعل ہوتا ہے اور دوسرا فاعل مثنیٰ ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو نسبت پہلے کلمے کی دوسرے کی طرف بھی ہوگی اور دوسرے کی پہلے کی طرف بھی ہوگی، جس کی طرف ہوگی وہ مثنیٰ ہوگا، جملہ اسمیہ میں پہلے ہوگا، جملہ فعلیہ میں بعد میں ہوگا۔ سمجھ آ گئی اس کی بھی؟ کہتے ہیں یصیح السکوت، یہ جو یصیح السکوت ہے، چپ رہنا صحیح ہو، کس کا چپ رہنا صحیح ہو؟ کس کا؟ کہتے ہیں سکوت المتکلمی، یعنی یہاں متکلم محذوف ہے، یعنی متکلم کا چپ رہنا صحیح ہو، کلام کرنے والے کا خود چپ رہنا، کس حیثیت سے؟ بحیث لا ينتظر المخاطب للفظ آخر، کہتے ہیں کہ تاکہ یہ مخاطب ہے وہ دوسرے لفظ کا منتظر نہ ہے، اس حیثیت سے چپ رہنا صحیح ہو کہ مخاطب دوسرے لفظ کا، آپ سے بات کر رہے ہیں میں چپ ہو جاتا ہوں تو آپ اب مزید انتظار نہیں کرتے، کو آگے بھی بتائیں، تو ٹھیک ہے، اس کا متکلم کا جو ہے یہ کلام کرنا صحیح ہے کہ اب جو مخاطب ہے وہ دوسرے لفظ کا منتظر نہیں ہے۔ یا بھی یصیح سکوت المخاطب بھی، یا مخاطب کا چپ رہنا صحیح ہے، اس کا مطلب
یا اس حیثیت سے کہ لا یحتاج الی المتکلم کلاما ثانیا علی تلک الفائدہ، اس حیثیت سے مخاطب کا چپ رہنا صحیح ہے کہ وہ متکلم کی طرف دوسرے کلام کا اس فائدے پر دوسرے کلام کا محتاج نہیں ہے کہ اب متکلم جو ہے وہ دوسرا کلام بھی کرے تو اس کا محتاج بس یہ دونوں ہی ہو سکتے ہیں، متکلم کا چپ رہنا صحیح ہو یا پھر سننے والے مخاطب کا چپ رہنا صحیح ہو۔ بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، یہ کیا ہے؟ فصل، یہ کیا ہے؟ ظاہرہ نسبت ادھر کلمہ اخرى، یہ جنس کے مرتبہ بھی ہیں، دو کلموں میں سے دو تو مضاف علیہ میں بھی ہے، دو ہی کلمے ہوتے ہیں مضاف علیہ، تو نسبت کرنا ہے۔ تو یہاں بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ پہلی فصل ہے، جس سے ما لا یکون مفیدا للمخاطب، وہ نکل گئے جو مخاطب کو فائدہ تامہ نہیں دیتے، جیسے نسبت اضافت۔ کہتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ نسبت مفیدہ میں 4 امور ضروری ہیں۔ نسبت کتنے امور ضروری ہیں؟ جہاں نسبت اور اسناد ہوگا کتنے امور ہوں گے؟ لأنه لا بد فی نسبت المفیدہ من 4 امور، جہاں نسبت مفیدہ ہوگی اسناد تامہ ہوگی وہاں 4 امور ہوں گے۔ کتنے؟ المحکوم علیہ، یہ کیا ہوگا؟ جسے آپ مصطلح کہتے ہیں۔ المحکوم بہ، جسے آپ مسند کہتے ہیں، اسے محکوم علیہ جس پر حکم لگایا جائے، محکوم بھی جس کے ساتھ حکم کیا جائے۔ نمبر 3 والنسبۃ الحکمیہ، اور نمبر 4 والحکم، نمبر 4 تو محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور حکم۔ جب یہ 4 چیزیں ہوں تو وہاں نسبت تامہ ہوتی ہے، اسناد ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک مثال دیکھو، زید قائم، اب زید میں محکوم علیہ کون ہے؟ زید، اور قائم محکوم بھی، قائم جس کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے؟ حکم کیا جا رہا ہے۔ اور قیام کی نسبت زید کی طرف، قیام کی نسبت یہ نہیں کہ آپ واقع کر رہے ہیں، ہاں آپ تھوڑا آگے جائیں گے پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہوتا ہے واقع ہونا، ایک ہوتا ہے واقع کرنا۔ ایک ہوتا ہے واقع ہونا اور چیز ہے، واقع کرنا اور چیز ہے۔ واقع تو بلا قصد بھی واقع ہو رہی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ واقع کرنا، واقع۔ تو نسبت حکمیہ کیا ہے کہ قیام کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے، قیام کی نسبت، اسے کہتے ہیں نسبت حکمیہ، نسبت۔ اور ایک ہے ربط، کیا ہے؟ اور وہ حکم ہے، یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری طرف کرنا، کیا کرنا؟ یعنی زید کی طرف قیام کو ثابت کرنا، قیام کو، اور زید کی طرف قیام کی نسبت کرنا، واقع کرنا، اسے کہتے ہیں حکم۔ اور یہ ربط ہے، یہ کیا ہے؟ ربط ہے، اور آپ کے لیے ضبط ہے۔ فَهَذِهِ الْأُمُورُ لَا تُوجَدُ إِلَّا فِي الْجُمْلَةِ فِي جُمْلَةِ اسمیۃ کانت او فعلیۃ، یہ امور کسی جملے میں نہیں پائے جاتے، یہ مگر اسمیہ ہو یا فعلیہ ہو، اسمیہ ہو، اسمیہ ہو، یہ امور نہیں پائے جاتے مگر جملے میں اسمیہ ہوگا یا وہ فعلیہ ہوگا، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ یا جملہ فعلیہ میں یہ 4 امور پائے جاتے ہیں۔ سمجھ آ گئی اس کی؟ اور اس کا نام کہتے ہیں جملہ رکھا جاتا ہے۔ کیا نام رکھا جاتا ہے؟ جملہ۔ فَعُلِمَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَحْصُلُ إِلَّا مِنْ اسْمَيْنِ نَحْوُ زَيْدٌ قَائِمٌ وَيُسَمَّى جُمْلَةً اسْمِيَّةً۔ بس جانا گیا تو پیچھے تریجو کر دی، کلام اللفظ تضمن کلمتین بالاسناد، 2 کلمے ہیں نا، بس جانا گیا کہ کلام نہیں حاصل ہوتا مگر 2 اسموں سے، 2 نحو زید قائم، یہ دیکھو دونوں اسم ہیں، کلام حاصل ہو گیا، ایک مسند ہے اور دوسرا مسرد، ایک محکوم ہے دوسرا محکوم بھی۔ ویسمى جملۃ اسمیۃ، اس جملے کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے کہ اس کی شروع میں اسم ہے۔ او من فعل و اسم، یا کلام ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوتا ہے، ایک فعل حاصل ہوتا ہے، جیسے قام زید، قام فعل زید فاعل، لیکن یہ مسند ہے اور قام مسند ہے۔ وَيُسَمَّى جُمْلَةً فِعْلِيَّةً، اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ إِذْ لَا يُوجَدُ الْمُسْنَدُ وَالْمُسْنَدُ إِلَيْهِ مَعًا فِي غَيْرِهِمَا،
کیوں کہ اس یہاں تعلیل کے لیے، کس کے لیے؟ اس ظرف کے لیے نہیں، کیونکہ لا یوجد نہیں پایا جاتا مسند والمسند الیہ اور مسند الیہ معاً اکٹھے فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں، ان دونوں کے یعنی اسم اور فعل، اسم اور فعل ان دونوں کے علاوہ میں مسند اور مسند اکٹھے نہیں پائے جاتے، اکٹھے نہیں، تو اس لیے کلام انہی سے حاصل ہوتا ہے، کلام ولا بد للکلام منہما، تو ضروری ہے ان دونوں میں سے کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، کلام کے لیے ان دونوں میں سے ہونا ضروری ہے، یعنی مسند یعنی اسم اور فعل، یا دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل، کیونکہ ان کے بغیر اکٹھے مسند نہیں ہوتا، تو جب ان کے بغیر مسند اکٹھے نہیں ہوتا تو کلام کیسے بنے گا؟ کلام بدی مسند سے ہے، تو وہ دو اسموں سے بنے گا، کیونکہ اسم مسند دونوں بن سکتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، تو جب یہ دونوں میں سے یعنی ایک اسم ہو اور آگے نہ اسم ہو نہ فعل ہو تو کلام بنے گا بس، تو کہتے ہیں اس لیے کلام کے لیے ان دونوں میں سے ہونا، ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، ان دونوں میں سے کلام کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِنْ قِيلَ، پھر اگر کوئی اعتراض کرے اور کہے قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاء، آپ کا قاعدہ ندا کے ساتھ ٹوٹ گیا، منادا کے ساتھ آپ کا قاعدہ ٹوٹ گیا، جیسے یا زیدو، یا قلنا، ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو اطلب، ہم جواب دیں گے کہ یہاں حرف ندا جو حرف ندا ہے یہ ادعو اور اطلب کے قائم مقام اور ان کا نائب ہے، ان کا هو الفعل اور وہ فعل ہے، تو پھر ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹا، یا حرف کے ساتھ کلام نہیں بن رہا، حرف کے ساتھ فلا نقد علیہ، تو پھر اس پر کوئی نقد نہیں ہے۔ اب سنو کہ جو پیچھے ذکر کیا تھا کہ کلام صرف دو اسموں سے حاصل ہوتا ہے، وہ حصر لگائی، کلام نہیں حاصل ہوتا مگر دو اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے، اس طرح نا، اس پہ پھر اعتراض وارد ہوا کہ کلام تو حرف سے بھی حاصل ہو رہا ہے، تو آپ کہتے ہیں دو اسموں سے یا ایک اسم ایک فعل سے حاصل ہو رہا ہے، وہ کیا ہے؟ یعنی منادہ کے ذریعے یا زیدو، اور یوں ہی مندوب کے ذریعے وا زیدہ، زیدو پر روبو تو وا کر کے، ٹھیک ہے، عربی روتی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں وا زیدہ، وا زیدہ، تو اب دیکھو یہ کلام بن گیا، وا حرف ہے تو اس سے بھی کلام بن رہا ہے، یا زیدہ یا حرف ہے اس سے بھی کلام بن رہا ہے، تو اس کا جواب دیا یہ کہتے ہوئے کہ ہم کہیں گے کہ حرف ندا قائم مقام ہے ادعو اور اطلب کے، وہ دونوں فعل ہیں، وہ دونوں اصل اس کی کیا ہے؟ ای اصلو ادعو زیدن، ادعو، جب آپ کہتے ہو یا زیدو تو اس کا اصل یہ ادعو زیدن، آپ زید کو پکارتے، کہتے ہیں میں زید کو طلب کرتا ہوں، زید کو پکارتا ہوں میں، تو کلام تو ادعو فعل سے بنا نہ کہ یا سے، یا تو ادعو کی جگہ کھڑا ہے، قائم مقام ادعو کی ہے، نہ کہ یا سے کلام بن رہا ہے۔ اسی طرح جب وہ روتے ہیں تو کسی پر تو وہ کہتے ہیں وا زیدہ ہو، کیا کرتے ہیں؟ تو یہ جو وا ہے یہ ندوب کے لیے، کس کے لیے؟ جس پہ رویا جائے، یہ بھی اتفجعو کے قائم مقام ہے، کس کے؟ یعنی وا زیدہ کا مطلب یہ ہے اتفجعو زیدن، میں زید پہ روتا ہوں یا میں روتی ہوں، کس پہ؟ تو یہاں بھی فعل ہے اور یہ فعل کے قائم مقام ہے، فلا نقضا، پھر ہمارا قاعدہ نہیں ٹوٹے گا، ہمارا لِأَنَّ الْكَلَامَ حاصل من اسم فعل لا من حرف و فعل، کیونکہ کلام یہاں اسم اور فعل سے حاصل ہو رہا ہے نہ کہ حرف اور فعل سے، کما ذهب الیہ مبرد، جیسا کہ اس کی طرف مبرد گیا ہے، مبرد۔ پھر اگر تو کہ حرف ندا تو ادو کے قائم مقام ہے تو پھر مناسب ہے کہ کلام صرف یا سے ہی مکمل ہو جائے، کس سے؟ نہ کہ زید سے، جب یا خود ادو کے قائم مقام ہے تو ادو کے اندر خود آنا ضمیر ہے، وہ اسم ہے اور یہ فعل ہے، تو کلام تو مکمل ہو گیا، تو کہتا ہے پھر یا سے کلام مکمل ہو جائے، کیا ہو جائے؟ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ کیونکہ ادعو میں فعل کی ترکیب اور اسم کی ترکیب حاصل ہوتی ہے، فعل اور اسم کی، اور اسم کا ہے وہ منوی ہے اور فعل میں مستتر ہے، وہ ہے آنا، وہ کیا ہے؟ آنا۔ تو ہم کہیں گے الامر کذالک، بات یوں ہی ہے، بات آپ نے ٹھیک کی ہے کہ ادعو میں آنا تو فعل تو مکمل ہو گیا، یہ جملہ تو بن گیا، ٹھیک ہے، تو حالی یا کہتے زید کیوں کہتے ہیں؟ زید، لیکن ذکر زیدین کا ذکر سارے مفائد، بس زید کا ذکر کرنا ایسا ہی ہے جیسے سارے مفعولوں کا ذکر کرنا، ضربت زیدن میں زید کا ذکر کیا ہے نا تو وہ تو زائد ہی ہے نا، کلام تو ضربت سے پورا ہو گیا، جیسے ضربت سے کلام پورا ہوا لیکن زیدن کو ذکر کیا، ایسے ہی
ادعو سے کلام مکمل ہوا اور کلام بن گیا، لیکن اسے بھی مفعول کی طرح ذکر کیا، مفعول کی طرح، سمجھ آ گئی اس کی؟ اب دیکھو عقل چاہتی ہے کہ کلام دو سے نہیں، دو سے بھی زیادہ سے حاصل ہو، دو سے بھی زیادہ سے، اسے تو عقل تقاضا کرتی ہے کہ کلام کی 6 قسمیں ہوں۔ کتنی؟ یہ عقل کی بات کریں، ویسے کلام تو 2 سے حاصل ہوتا ہے، عقل تقاضا کرتی ہے کہ کلام کتنی قسموں بھی ہو، ایک ہی جنس سے، ایک اسم سے، فعل سے، حرف کتنے ہو گئے؟ 3، 6 بنا دیے، 6 2 مل کے ایک کلام بنے گا کہ الگ کر کے 6 بناؤ گے؟ ایک ہی جنس سے، اسم سے کلام، فعل سے کلام، حرف سے کلام، کتنی قسمیں ہوئیں؟ 3۔ پھر اسم فعل سے 2 جنسوں سے کلام حاصل ہو تو اسم فعل سے کتنی ہوگی؟ 4 سے، اسم حرف سے کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی، اور فعل حرف سے کتنی ہو گئی؟ 6۔ کتنی ہو گئی؟ 6۔ لیکن لا یحصل الا من القسمین، لیکن کلام حاصل نہیں ہوتا مگر 2 قسموں سے، من اسم ومن اسم و فعل۔ احتمال کتنے تھے؟ 6، اور عقل کہتی ہے 6 چاہتی ہے کہ 6 قسمیں ہوں، لیکن 6 میں سے کلام 2 سے حاصل ہوتا ہے، کلام 2 اسموں سے یا ایک اسم اور ایک فعل سے۔ لما بین المصنف بقول اذ لا یوجد المسند والمسند الا فیما، اس لیے مصنف نے وضاحت کر دی اپنے اس قول سے کہ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا الا فیما، کہ مسند و مسند الیہ اکٹھے ان دونوں میں ہی پایا جاتا ہے، یعنی اسم یا اسم فعل، ان دونوں میں ہی مسند مسند الیہ اکٹھے پایا جاتا، اور کسی میں مسند مسند الیہ اکٹھے نہیں پایا جاتا۔ فعل کوئی مسند مسند الیہ اکٹھا نہیں پایا جاتا، فعل حرف مسند مسند الیہ اکٹھا نہیں پایا جاتا، اسم حرف نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ گئی؟ بس کس سے پایا جاتا ہے؟ اسم اور فعل سے، اس لیے مصنف نے 2 میں اسے بند کر دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔